بعد فقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام من شذ شذ في النار صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آ جائیے. گزشتہ کی مجالس جن میں ہم فرق کیا ہیں اور کب فرقہ فرقہ بنتا ہے اور اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خوارج کون ہیں اور اب جو خوارج ہیں ان کا نام کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. گزشتہ کی مجلس میں ہم ایک خوارجی فرقہ جس کا نام کیا ہے، عبادیہ، فرقہ عبادیہ، شروع کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عباد، عبداللہ بن عباد. اور عقائد، ہاں عقائد کیا ہیں ان کے؟ ہاں بڑے گناہ کرنے والا، مخلد فی النار ہے. اور اسماء و صفات میں تعطیل کے قائل ہیں، لیکن ان کی تعطیل کیسی ہے؟ تعطیل مجاز کے ساتھ، میٹافوریکل تعطیل. تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ تعطیل کا مطلب انکار کرنا، بس کوئی معنی نہیں، بیکار کرنا. آپ نے کار خریدی، استعمال نہیں کیا، اسے ڈال دیے تو کار کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی. بیکار کرنا یعنی اس کے بعد کوئی استعمال نہیں ہے. انکار کرنا الگ ہے، انکار کرنا الگ ہے، تعطیل کرنا الگ ہے. تعطیل اس میں اور دقیق معنی ہے. تو میرے دوستو تعطیل کا مطلب بیکار کرنا. تو یہ اللہ کے اسماء و صفات کو یہ لوگ تعطیل کرتے ہیں، یعنی بیکار کرتے ہیں. بیکار مطلب کیا؟ کہتے ہیں کہ نہ ان کے معنی ہیں نہ مفہوم ہے، یا ایسے ہی عربی جملے ہیں، پڑھ لیجئے بس کافی. تو اسماء و صفات کی تعطیل کرتے ہیں. اور تعطیل کے ساتھ ساتھ مجازی تعطیل. مجازی تعطیل مطلب ہاں کیا مطلب؟ میٹافوریکل. ہاں آپ جو معنی سمجھتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، آپ جو معنی سمجھتے ہیں وہ ادھر معنی نہیں ہے، یہ کہہ کے انہوں نے تعطیل کی. تو ہم نے تعطیل کے ساتھ اور بھی چند ٹیس، 5 ٹیس کیا کیا ہیں؟ تعطیل، تشبیہ، تمثیل اور تکییف، تفویض. یہ سب کی بنیاد کیا ہے؟ تاویل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے رؤیت کا مسئلہ دیکھا، رؤیت الہی، اللہ کا دیکھنے کا مسئلہ. اللہ کو دیکھیں گے، یہ اہل سنہ و جماعہ کا عقیدہ ہے. یہ ہم گزشتہ کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے کہ ہم آج کا فرقہ آپ کے سامنے عرض کریں، میرے دوستو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے ساتھ بڑا ہی احسان اور رحمت کا معاملہ کیا کہ ہم اور آپ کو دین کی سمجھ، دین سمجھنے کی کوشش، دین کا علم جاننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. جبکہ آپ خود جانتے ہیں کئی آپ کے ساتھی ہیں اس وقت جو دلچسپی نہیں رکھتے دین سیکھنا، معلومات میں اضافہ کرنا، دلچسپی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی. توفیق، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کی توفیق صرف ان لوگوں سے ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو لوگ مقبول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، سب کو نہیں ملتی میرے دوستو. دین پر چلنا ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے، دیندار بننا ایک بہت بڑی بات ہے. جبکہ لوگ عیاشی میں، عیاشی کے سمندروں میں غوطے مار رہے ہیں، بے حیائی اور بدترین اخلاق کا دور دورہ ہے اور بدعتوں خرافاتوں کا سیلاب آیا ہوا.
ایسی صورت میں آپ صحیح دین میں رہنا اور یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہونا، آپ لوگوں سے مخالفت کرنا، ان سے ہٹ کر رہنا، دین پر عمل کرنا، یہ میرے دوستو یہ صرف ایسی توفیق کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ دیندار بننا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اس خزانے کو، یہ توفیق کا جو خزانہ ہے، اس خزانے کو آپ اہمیت دیجئے، اس کو غنیمت جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے، اسے بیکار جانے مت دیجئے۔ دیکھیے عبادت میں آپ کو اس وقت توفیق ملتی ہے جب آپ عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کی زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب آگے آئیں گے، جب آپ آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ، آپ پر جو ہے رحمتوں کو نچھاور اس وقت کرے گا جب آپ آگے آئیں گے۔ تو آپ کا آگے آنا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس رونا، آپ مزید کوشش کرنا، یہ آپ کے پاس ہے۔ توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کے لیے راستہ آسان کرنا اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ اسے آسان کرے گا۔ تو یہ بڑی توفیق کی بات ہے کہ آپ دین سیکھنے آئے ہیں، اسے آپ بیکار مت جانے دیجیے، اس خزانے کو بیکار جانے مت دیجیے، اس خزانے کو اور سنواریے اور اسے چاق و چوبند بنائیے اور اسے آگے بڑھائیے، جس میں آپ کی دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ آخرت کے فلاح کے لیے واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کیا کریں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی دین پر آئے اور اس کے بعد دین کا علم حاصل کرے، ایسے آدمی کے لیے جنت کی راہ آسان ہے، جنت کا رخ اس راستے پر چلنے سے ہوتا ہے۔ تو جنت آپ کے لیے آسان ہے میرے دوستو اگر آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے اندر محنت کرنا، یہ اور بڑی توفیق کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر ساری رات نفل میں گزارا، یہ بہتر ہے یا پھر وہ طالب علم جو رات بھر بیٹھ کر علم سیکھ رہا تھا، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا وہ بہتر ہے جو رات بھر علم حاصل کیا، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا اپنے لیے، لیکن اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے گا، اس کا فائدہ ٹرانسٹیو ہے، دوسروں تک جائے گا، دوسروں تک پہنچے گا۔ لیکن عبادت جو کیا، نفل پڑھا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے پر بہت ابھارتے تھے، لیکن علم کب آپ کے دل میں رہے گا میرے دوستوں؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آپ جب تک لوگوں کو اٹھا کر نہیں بتائیں گے، لوگوں کے درمیان اس کی نشر و اشاعت نہیں کریں گے، یہ علم آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ علم کا زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نکالیں، آپ جو بھی جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، اچھائی کا حکم، برائی سے روکیں، یہ مادہ آپ کے اندر آنا چاہیے۔ اور میں جانتا ہوں جو کوئی اس میدان میں اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا علم آنے کے بعد نہیں کیا، اس کا علم چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، اگر تم کو کسی چیز حدیث کو یاد کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرو۔ کسی حدیث کو یاد کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرو، اس پر عمل ایک مرتبہ عمل کر لو، وہ حدیث یاد ہو جائے گی۔ اور صحابہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، صحابہ نے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سورہ بقرہ، بعض صحابہ سورہ بقرہ اور آل عمران 8 سال میں پڑھے، 8 سال ہوا ان کو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے نہیں، حفظ تو کر چکے ہیں، پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ہر آیت لینا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، آیت پر عمل کرنا، آیت لوگوں تک پہنچانا، اسے عمل میں لانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے لیے ان کو 8 سال وقت لگا میرے دوست۔ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل، علم کے ساتھ ساتھ عمل، نمازوں کی پابندی، اچھے اخلاق بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دین کا دعویٰ ہے، عمل بھی ہے، لیکن اچھے اخلاق ناپید ہے، دکھنے کو نہیں ملتے۔ اچھے اخلاق بہت ضروری ہے، طالب علم کے پاس اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لوگوں سے اچھے معاملہ کرنا چاہیے، یہ امید لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، جب جا کے دین کی بات چلے گی۔ جب آپ پر امید نہیں ہے، آپ کے عادات و اطوار، آپ کے اخلاق سے لوگوں کے معلوم نہیں ہوا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، تو آپ سے دین کہاں سے لیں گے؟ یاد رکھ لیجیے، دین اس وقت آپ سے لیں گے جب آپ کے اخلاق ان کے پاس ثابت شدہ ہیں، آپ کے اخلاق سے وہ معترف ہو چکے ہیں کہ بھائی آدمی نرم مزاج ہے، خاکسار ہے، سچ کہے گا، صادق آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے گا، لین دین اس کے صحیح ہیں، جی نظریں اس کی محفوظ ہیں، آتا جاتا ہے تو پیر اس کے محفوظ ہیں، ہاتھ اس کے محفوظ ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ بہت محبت کرتے ہیں میرے دوست،
آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق اگر اچھے ہیں تو یاد رکھ لیجئے آنن فانن آپ ساری دنیا میں دین کی بات پھیلا سکتے ہیں. اچھے اخلاق یہ ہمارے اندر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. بہرحال یہ چند باتیں اس کا تعلق نصیحت سے تھا، لیکن ایک اہم بات بول کے میں آگے بڑھاتا ہوں اپنی بات. وہ یہ ہے کہ کب یہ چیزیں آپ کے پاس رہیں گی، کب آپ دیندار رہیں گے، کب آپ دین پر عمل کریں گے، کب دعوت کا کام کریں گے، کب اچھائی کا حکم برائی سے کب روکیں گے، کب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، کب آپ درست ہوں گے، جب آپ اچھی صحبت میں رہیں گے. آپ کی صحبت اچھی ہونی چاہیے. آپ کے دوست جن سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے آپ مجالست کرتے ہیں، جن سے آپ کی گفتگو ہے، جن کے ساتھ آپ آتے جاتے ہیں، یہ اچھے ہونے ہیں. یہ اگر اچھے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ بھی اچھے ہیں. صحبت اچھی ہونی چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین میں نہیں ہیں، یا پھر ان کو چھوڑ دیں جو بدعت و خرافات کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، ان سے تعلقات رکھیے، لیکن آپ کا عام آنا جانا، آپ کے عام دوستی، جنرل دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی. اور ان سے آپ دوستی کریں گے کس لیے؟ دین سمجھانے کے لیے، موقع، راستے فراہم کرنے کے لیے. آپ کو راستہ ہونا ہے نا بھائی جس میں چل کر آپ دین کی بات سنائیں گے. اگر آپ راستہ بند کر لیں گے، بات چیت چھوڑ دیں گے، دور ہو جائیں گے، تو راستہ نہیں ہے آپ کے پاس بات پیش کرنے کے لیے. تو اسی لیے ان سے دوستی رکھیے، لیکن آپ کا جگری دوست، آپ کا جگری لگاؤ، آپ کی صحبت، آپ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو دیندار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ہم عقیدہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ہم طریقہ ہیں. ان سے یہ ہونا چاہیے، ان سے لگاؤ ہونا چاہیے. ایسا ہو جائے تو یاد رکھ لیجیے آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کا علم بھی محفوظ ہے، آپ کا اخلاق بھی محفوظ ہے. یہ چیزوں کو آپ پابندی سے تھامے رکھیے. چلیے آج ہم انشاءاللہ شیعہ حضرات کے تعلق سے سننے والے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے شروع میں بتا دیا کہ فرقوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عبداللہ بن کے سبا کے زمانے سے لے کر حضرت علی کے زمانے میں مجلس تحکیم تک. وہاں سے فرقہ خوارج نکلا، اور ہم نے فرقہ خوارج کی موجودہ صورت اب کیسا ہے، یہ کیسے رہے، کہاں تھے، کہاں آئے، کیسے الگ بات ہے. اب کہاں ہے یہ، اب ان کا سٹیٹس کیا ہے، ہم نے بتا دیا آپ کو. اب عبادیہ کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں جی، عمان میں ان کی سلطنت ہے. اب شیعہ، میرے دوستوں ہم نے بتا دیا کہ شیعہ یہ کیا ہے، خوارج کے کیا ہیں، سوتیلے بھائی ہیں. سوتیلے بھائی ہیں، ماں دوسری ہے لیکن باپ ایک ہے. یعنی فتنہ جہاں سے لوگ نکلے ایک ہے، اور وہ اس کا آغاز عبداللہ بن سبا نے کیا. تو ان لوگوں کو زور کب ملا؟ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت علی کے وفات کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا. یہ زمانہ جب اموی سلطنت قائم ہو رہی تھی، تو اس وقت حق بات یہ ہے کہ بعض اہل بیت پر ظلم ہوا، تاکہ وہ لوگ حکومت کے طرفدار نہ ہو جائیں، حکومت کے چاہنے والے، حکومت کے قائل نہ ہو جائیں، حکومت کے دعوے دار نہ ہو جائیں. اس لیے ان کو دبایا گیا بعض جگہ. یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اموی حضرات کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اموی جو حکومت قائم کی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ظلم ہوا، اور ظلم پولیٹیکل بیسس پر ہوا، سیاسی بنیاد پر ہوا، عقیدے کی بنیاد پر نہیں. اس وجہ سے ان کو دبایا نہیں گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں دبایا گیا کہ یہ لوگ اہل بیت ہیں، اس وجہ سے ان کو دبایا گیا کہ یہ لوگ حکومت کے طرفدار ہیں. تو حکومت چاہنے والے پولیٹیکل بیسس میں ان کو دبانے کی کوشش کی، یہی حق بات ہے. اب اس کے بعد جیسے ہی جب ان کو دبایا گیا تو یہ لوگ جڑ گئے، ایک فرقے کی شکل اختیار کر چکے تھے. اب شروع میں ان کے عقائد میں وہ بڑے بڑے کھوٹ نہیں تھے، نہ ان کے عقائد میں گڈھے تھے، بلکہ شروع میں ان کا دعویٰ کیا تھا؟ خلافت. علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حسن رضی اللہ عنہ ملنی چاہیے، خلافت اہل بیت کے پاس ہونی چاہیے، یہی دعویٰ تھا. بس عقائد میں ان کے پاس کچھ بھی کھوٹ نہیں تھی. یہ دعویٰ بس صحابہ بھی نے بھی کیا، موجود تھا. لیکن یہ گھناؤنا مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ نقطے پر ہم شیعہ سے اختلاف نہیں کرتے. شیعہ سے جھگڑنا اور ان کے پاس جو ہے مناظرے کرنا اور ان کو غلط ثابت کرنا یہاں سے نہیں ہے. یہاں سے نکلتا ہے جب ان کے عقائد باطل ہو گئے، ان کے عقائد گھناؤنے ہو گئے. آگے آپ سنیں گے. تو اس کے بعد یہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں ہوئے تو بالکل الگ ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد ان کے اندر عقیدے میں، ان کے باطل عقیدے میں پختگی پیدا ہوئی. سب سے پہلا ان کا جو باطل عقیدہ تھا جسے پختگی ملی، جو سٹرانگ ہوا، وہ کون سا عقیدہ تھا؟ امامت کا عقیدہ. یعنی ان کا کہنا یہ تھا، شروع میں یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت باقاعدہ حسن کے پاس آنی چاہیے، یہ ان کا دعویٰ تھا.
لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی حکومت. اب آگے بڑھ کے ان میں سے بعض لوگ نکلے جنہوں نے یہ کہا کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت کرنا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے باپ کا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو حکومت ملنی چاہیے. یہ فتنے کا آغاز، یہ فتنے کی بینجی کس نے بوئی؟ عبداللہ بن سبا نے. کیونکہ فارس کے پاس طریقہ یہ تھا، فارس جو تھے، فارس پرشینز، ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت کرتا ہے اتفاق، اور ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ ایسا نہیں ہو، ان کے اصحاب نے حکومت کی. تو یہ مسئلہ چھیڑا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آنا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. اسے چھیڑا گیا اور اسے اتنا پھونکا گیا، اتنی ہوا دی کہ لوگوں کو اس کے قائل بنا لے. اسی پر گفتگو کرتے، یہی ان کا موضوع ہے، اسی پر سارا زور لگاتے ہیں. اسی لیے آپ ان کے لوگوں میں دیکھیں گے عجیب و غریب عصبیت، عجیب و غریب عداوت، کچھ بھی نہیں سنیں گا آپ کا. آپ چاہے 1000 دلائل دے دیں، نہیں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہی رٹ چڑھا کر رکھے رہیں گے، کیونکہ یہی سنتے ہیں وہ لوگ. ان کی تفسیر کے مجالس نہیں ہے، نہ حدیث کے مجالس ہیں، نہ سیرت کے مجالس ہیں، نہ فقہ پڑھتے ہیں. نہیں، عوام کو صرف یہ لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ عصبیت، عداوت، اہل بیت کا جو ہے یہ رٹنا، اہل بیت کا جو ہے ورد کرتے رہنا، یہی سکھاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جب یہ لوگ کربلا کے بعد جب یہ لوگ الگ ہونا شروع ہوئے تو ان میں یہ باطل عقیدہ امامت کا اور تیزی سے آگے آنے لگا، اور اس کی نشر و اشاعت کرنے لگے بعض لوگ. اب یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ امامت علی رضی اللہ عنہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بعد کون آنا تھا؟ حسن. اب آگے چل کے ان کے جو بڑے بڑے فرقے نے، ان میں جو بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے امامت کا ایک مستقل عقیدہ بنا دیا، ایک الگ عقیدہ. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ امامی بھی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کو امامی بھی کہتے ہیں، ان کو رافضہ بھی کہتے ہیں، اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں. تینوں ایک ہی ہیں، رافضہ کہتے ہیں، اثنا عشریہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد امامیہ کہتے ہیں. یہ سب یہی ہیں. یعنی امامیہ اس وجہ سے یہ لوگ امامت کے قائل، امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اب عقیدہ ان کا ایسا، یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے اسے لازمی چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے ایک دوسرے امام کا نام درج کر دیں، تعین کر دیں. مرنے سے پہلے میرے بعد یہ بنے گا، یہ کہہ کر جانا وہ امام پر واجب ہے. اچھا نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ کیسے امام کو چنیں گے؟ تو امام کوئی میجک دکھانا، کوئی امام کوئی جو ہے کوئی میجک دکھائے، کوئی ایک معجزہ دکھائے تو اسے امام مان لیتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد امام ان کے پاس کیا ہے؟ علم غیب جاننے والا ہے. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ہو نہیں سکتا اگر اس کے پاس علم غیب نہ ہو. علم غیب، جیسے اللہ علم غیب جانتا ہے ویسے امام بھی علم غیب جانتے ہیں. ان کی کتاب سے ثابت شدہ چیز ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہر امام اس کے لیے جائز ہے کہ جو چاہے وہ حلال کرے، جو چاہے حرام کرے. ہاں بعض حرام حلال چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، لیکن اس کے بعد آگے چل کے فیصلہ کرنا حلال حرام کے لیے جو امام آئے گا اس کے حق میں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں جیسے مال لیتے ہیں ویسا علم یہ لیتے ہیں. اب یہ علم کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ علم لدنی. لکھ لیجیے، علم لدنی. علم لدنی کیا ہے؟ وراثت میں ملتا ہے. یعنی آپ کا بیٹا آپ سے علم لدنی لیتا ہے، یعنی خود بخود اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی علم لدنی انڈائریکٹلی وہی ہے. اب وہی تو کہہ نہیں سکتے تو انہوں نے علم لدنی کا نام دے دیا. وہی میں جبریل آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم لدنی میں کوئی آتا نہیں ہے، ایسے ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جیسے آپ ATM میں کلک کرتے ہیں تو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے نا، ویسے ٹرانسفر ہوتا ہے، علم ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایک امام کے بعد جو دوسرا امام آئے گا اسے اس کا پورا علم آ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم آ جاتا ہے. ایسے ہی پڑھے لکھے بغیر، محنت کیے بغیر. ایسا ہو تو کتنا اچھا ہوگا. اب ان کا عقیدہ یہی ہے، امامت علم لدنی، ایک کے بعد ایک علم ایسے ہی پہنچتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد کے امام یعنی علی رضی اللہ عنہ کو پورا علم دیا. وہ علم دیا جو دوسروں کو نہیں دیا، وہ ان چیزوں کو سکھایا جو دوسروں کو نہیں سکھایا، وہ چیزوں کی تعلیم دی جسے دوسروں کو نہیں دی. علی نے اپنے بیٹے کو سکھایا، وہ ان کے بیٹے کو سکھایا. تو اس وجہ سے یہ لوگ امامت کے زیادہ حقدار ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے. اب اس کے بعد ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اثنا عشریہ. اثنا عشریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ 12 امام کے قائل ہیں. اثنا عشر عربی میں 12 کو کہتے ہیں.
اثنا عشریہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ 12 امام کے قائل ہیں. 12 امام کون؟ علی بن ابی طالب، اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی جن کا نام زین العابدین، اور اس کے بعد محمد الباقر، اس کے بعد جعفر الصادق، اس کے بعد موسیٰ الکاظم، اس کے بعد علی الرضا، اس کے بعد محمد الہادی، نہیں اس کے بعد محمد الجواد، محمد الجواد، اس کے بعد الہادی، اس کے بعد حسن العسکری، اور ان کے بعد محمد بن حسن العسکری. کتنے ہو گئے؟ علی بن ابی طالب، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد زین العابدین، اس کے بعد باقر محمد الباقر، اس کے بعد جعفر الصادق، اس کے بعد موسیٰ الکاظم، اس کے بعد علی الرضا، اس کے بعد محمد الجواد، اس کے بعد الہادی، اس کے بعد حسن العسکری، اس کے بعد محمد بن حسن العسکری. آخری امام جن کا نام محمد ہے. یہ 12 امام کے قائل ہیں. کہتے ہیں کہ 12 امام ہے نا، یہی دنیا پر حکومت کریں گے. جبکہ ایک صحیح حدیث آئی ہے مسلم کی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا شیرازہ، میری امت اکٹھا رہے گی، جڑ کر رہے گی 12 خلیفہ تک. صحیح حدیث ہے مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن یہ 12 خلیفہ سے مراد کون؟ 12 خلیفہ سے مراد جن کے پاس حکومت تھی. خلیفہ کب خلیفہ بنتا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے خلیفہ کا دعویٰ کرے تو ہو جائے گا خلیفہ. خلیفہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت اس کے ہاتھ میں ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ خلیفہ جائز غیر جائز، حلال طور پر لیا ہے حرام طور پر لیا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن خلیفہ وہ ہے جس کے پاس حکومت ہوگی. اب 12 خلیفہ اٹھا کر دیکھیں گے تاریخ میں تو 12 خلیفہ جن کے پاس حکومت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے. اور صحیح بات یہی تھا کہ 12 خلیفہ کے بعد سب سے پہلے اندلس الگ ہو گیا. اسپین، اس سے پہلے ساری حکومت کا ایک ہی خلیفہ تھا. چائنا سے لے کے موریٹانیا اسپین تک یہ پوری دنیا کا یعنی تقریباً نصف دنیا تھی، آدھی دنیا، اس پر جو مسلمان حکومت کرتا تھا اور ایک ہی خلیفہ تھا اور سارے لوگ ایک ہی خلیفے کو مانتے تھے. یہ 12 خلیفے کے بعد ہوا یہ کہ اسپین کا جو بادشاہ تھا جس کا نام عبدالرحمن الناصر، اس نے الگ حکومت کا اعلان کیا، وہ الگ ہو گیا. تو 12 خلیفے کے بعد سب سے پہلے مرتبہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی. تو 12 خلیفے تک میری امت جڑ کر رہے گی. صحیح آپ نے جو بتایا صحیح پیشن گوئی تھی، ویسا ہی ہوا. تب یہ لوگ جو 12 خلیفہ مراد لیتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے تو 12واں خلیفہ کون ہے؟ جبکہ حسن العسکری کا لڑکا ہی نہیں تھا. جو 11واں امام ہے حسن العسکری، ان کا لڑکا ہی نہیں تھا، ان کو بچہ پیدا ہی ہوا نہیں. اب ان لوگوں نے کہا، یہ قصہ گھڑا، کہا کہ نہیں ان کا ایک لڑکا تھا جو ایک لونڈی سے پیدا ہوا. اب یہ لونڈی ایسی ہوئی جیسے ہی وہ حمل ٹھہرا اس کے پیٹ میں، یہ لونڈی جا کر ایک گفے میں داخل ہو گئی. اب ایک گفے کے اندر ہے، وہیں پر اس نے جنا بچے کو، اور بچہ بھی گفے میں ہے. اب بھی بچہ کب نکلے گا؟ قیامت کے دن باہر نکلے گا. گفے کے اندر ہے، قیامت کے دن باہر نکلے گا. اب یہی بچہ کون ہوگا؟ مہدی علیہ السلام. مہدی علیہ السلام کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ ہوگا. حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گی. اب ایسا ہے ہی نہیں، ان کا نام محمد بن حسن ہے. اگر مان بھی لیا جائے بچہ ہے تو محمد بن حسن ہوگا نا، اور اس کے بعد یہ حسین کی نسل سے ہوں گے نا. سمجھے آپ؟ تو دونوں اصول اس پر کٹ ہو رہے ہیں. اور ایک 12ویں امام ہے ہی نہیں. حقیقی بات یہی ہے. گفے میں گئے، کہاں رہے؟ ایک گفے میں آدمی کب تک رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیے؟ تو اس وجہ سے ان کو اثنا عشریہ کہتے ہیں، 12 امام کے قائل. اور ہم بھی 12 امام کو مانتے ہیں. جو آپ نے سنا اس وقت جو بادشاہ تھے، ہمارے حساب سے 12 خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد
मुआविया, उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज, उसके बाद हिशाम बिन अब्दुल अजीज, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, उसके बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक, उसके बाद वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक, उसके बाद भाई वलीद बिन 12 हो गए और उमवी पूरे 14 खलीफा थे। ये वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक के बाद फिर यजीद बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसके बाद मोहम्मद बिन अल मरवान, 14वां खलीफा उमवी। उसके बाद अब्बासी सल्तनत शुरू हो गई। ये उमवी सल्तनत 130 पर 2 साल रही। उसके बाद अब्बासी सल्तनत शुरू हुई। उनका सबसे पहला बादशाह कौन था? अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के औलाद से वो सबसे पहला बादशाह था जिसका नाम सफ़ाह था। उसके बाद वो लोग हुकूमत किए तकरीबन 400 साल, 560 पर 2 हिजरी तक बगदाद में इनकी हुकूमत रही। तो हमारे हिसाब से जो 12 खलीफा हैं वो यजीद बिन अब्दुल मलिक तक खत्म होता है और यजीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने तक सारी हुकूमत मिलकर रही, एक ही खलीफा रहा। उसके बाद अलग खिलाफत कायम हुई अंदलुस के अंदर। तो इस वजह से इनको इस्ना शरिया कहते हैं। राफिदा इस वजह से कहते हैं ये लोग जब खलीफा स्टार्ट नहीं कर रहे, जब भी हुकूमत मिली इन्होंने किया, खलीफा चुने और उसके बाद उस पर उन्होंने ये किया। तभी से खलीफा शुरू होगा। किनका? ये शुरू के 12 किसी के पास हुकूमत थी नहीं। आप इनकी तारीख उठाकर पढ़ेंगे, ज़ैनुल आबिदीन ये मदीने में थे। ज़ैनुल आबिदीन जो थे ना ये मदीने में रहे और उसके बाद मदीने के गवर्नर को गवर्नर मानते थे, मदीने के गवर्नर को गवर्नर मानते थे। और वाकया भी दर्ज है हदीस की किताबों में, जब इनके भाई यानी हसन बिन अली बिन अबी तालिब जब वफात पाए तो ये इमामत करने के लिए आगे बढ़े। कौन? ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली बिन हुसैन था। ये इमामत करने के लिए आगे बढ़े तो उस वक्त जो मदीने का गवर्नर था, जो एक सहाबी के लड़के थे, गालिबन वो इब्न सईद इब्न आस कुछ थे, तो वो जब आगे आ गए तो ये पीछे हट गए। कौन? ज़ैनुल आबिदीन पीछे हट के कहे कि आप इमामत करें। और उसके बाद गवर्नर को पीछे से धक्का मार के बोले कि इमामत करने का तो मैं हकदार हूं, लेकिन तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक दिया है, क्योंकि बस्ती का गवर्नर जनाजे की इमामत का ज्यादा हकदार है। किसी बस्ती का गवर्नर जो होता है जनाजे की नमाज पढ़ाने का वो ज्यादा हकदार होता है। ये कह के उनको आगे कर दिए। तो अली जब तक ज़ैनुल आबिदीन थे मदीने गवर्नर मानते थे, कभी भी उन्होंने जमात नहीं बनाई, कभी भी रिबल करने के लिए लोगों को तैयार नहीं किया। और उसके बाद मोहम्मद अल बाक़िर, ये बहुत बड़े आबिद और जाहिद रहे, 114 हिजरी में इनकी वफात हुई और इनके ताल्लुक से इनको बाक़िर इस वजह से लक़ब रखा गया, ये बकरा से निकला है। बकरा इब्क़रू कहते हैं फाड़ने को। क्यों फाड़ने को कहा जाता है? कि इन्होंने इल्म के पेट को फाड़ दिया, यानी इनको इतना इल्म था लोगों ने इनका नाम अल बाक़िर रख दिया। बहुत बड़े हदीस के माहिर थे, फ़िक़्ह के माहिर थे और रावी शुमार होते हैं, मुत्तक़ी परहेज़गार आदमी थे, मदीने में रहे। और उसके बाद उनके लड़के जाफ़र अस-सादिक़ बहुत चोटी के इमाम रहे। इमाम अबू हनीफा इनसे इल्म हासिल किए हैं और इमाम मालिक इनसे इल्म हासिल किए हैं, मदीने में रहे मरते दम तक और सच्चे आदमी थे, इसलिए इनका लक़ब अस-सादिक़ रखा गया। कभी भी इन्होंने जमात नहीं बनाई, कभी भी लोगों को जमा नहीं किया। और ये लोग जाफ़र अस-सादिक़ के पास आए, ये जो ग्रुप के लोग जो थे, ये लोग आके बोले जाफ़र अस-सादिक़ से कि हम ये चाहते हैं कि आप ये कहें कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं, उस्मान नहीं। तो इन्होंने इनको जो है इनके इस राय को धुतकारा और इनको भगा दिया। अरबी में धुतकारने और भगाने के लिए लफ्ज़ है रफ़दा। जब इनको धुतकार दिए तो उन लोगों ने इनको छोड़ दिया, उन लोगों ने इनको धुतकार दिया तो इनको राफिदा नाम पड़ा। और उसके बाद उनके लड़के कौन? मूसा अल काज़िम, ये बेहतर आदमी थे। उसके बाद अली रिज़ा, ये सबसे बेहतर आदमी थे। मामून जब हुकूमत कर रहा था उसने कहा कि मेरे बाद खलीफा बनेगा तो अली रिज़ा बनेगा, लेकिन वो उनसे पहले वफात पा गए अली रिज़ा। सब ये सिलसिला पूरा बेहतर सिलसिला है। और अल हादी और हसन अल अस्करी, इन लोगों के ताल्लुक से मालूमात उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आम लोग थे, ये आम लोग थे, ना इल्म इनका मर्तबा था, ना कुछ ज़ुहद और तक़वी इबादत का मर्तबा, आम लोगों की तरह थे। बस इतना ही मिलता है
تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے گروپ جمع کیا یا پھر انہوں نے ایک خلافت کے دعوے دار تھے یا پھر کسی بستی میں ان کے لوگ جمع ہو گئے تھے، انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ بس خلاص 12 کا جو لفظ مل گیا نا، اب 12 امام نہیں ہیں تو ایک گھڑ لیا گیا، اس کے بعد اس کے اندر جو لوگ نکلے فتنہ پرست لوگ تھے، ان میں سے بعض لوگ بڑے بن گئے، خلیفہ بن گئے، دعوے دار، ایک گروپ جو ہے چلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ 12 خلیفے کے قائل ہیں، اس لیے ان کو اثنا عشریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے عقائد میں سے، عقائد سے پہلے ان کے اہم شخصیات لکھ لیجیے، چند اہم پرسنالٹیز۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا الیہودی، جس نے امامت کا مسئلہ کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ عبداللہ بن سبا ہی سب سے پہلا آدمی تھا جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہا، علی رضی اللہ عنہ کے حق میں الوہیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ اسے قتل کرنا چاہے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قتل مت کرو، بہت ہوشیار آدمی تھے عبداللہ بن عباس، صحیح کیا انہوں نے، بولے کہ قتل مت کرو، قتل کریں گے تو ہوگا کیا، مزار بنا لیں گے، پوجا پاٹ ہوگی اور فتنہ بہت بڑا ہو جائے گا، بولے کہ جلا وطن کر دو، دور بھیج دیے خراسان کی اس طرف۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں پر وہ وفات پا گیا عبداللہ بن سبا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے حق میں الوہیت کا مسئلہ شروع کرنے والا یہی تھا، اور اس کے بعد فارسی عقیدے کو ٹھونپنے والا یہی تھا، فارسی عقائد جیسے باپ کے بعد بیٹا آنا، جی یہ سب یہی اسی کی بنیاد تھی عبداللہ بن سبا کی۔ اور اس کے بعد اہم شخصیات میں سے جی ہاں اس صاحب کا نام لکھ لیجئے، الکلینی، نام کیا ہے؟ الکلینی۔ اس نے کتاب لکھی جس کا نام الکافی۔ الکلینی، آپ لکھ نہیں رہے؟ لکھ تو رہے نا؟ کل پوچھوں گا میں 12 امام، بغیر دیکھے بولنا جی۔ ہمارے 12 نہیں یہ ہمارے 12 تھوڑا مشکل ہے سمجھیے آپ، یہ جو آپ کو لکھا ہے میں جی۔ تو کلینی، الکلینی، اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا الکافی۔ اس کے اندر تقریباً 11,000 احادیث ہیں۔ کتنے؟ 11,000 احادیث۔ الکافی، کافی نہیں، چائے کافی وہ نہیں، الکافی ہے، کافی۔ اس کے اندر 11,000 احادیث ہیں، 11,000۔ اور یہ کتاب کیا ہے میرے دوستو؟ ہاں، جیسے ہمارے پاس بخاری ہے، صحیح البخاری، ویسے الکافی ہے۔ ہماری بخاری کب لکھی گئی؟ 250 ہجری۔ امام بخاری جب یہ کتاب لکھے تھے ان کی عمر جو ہے، جب شروع کیا تو ان کی عمر 16 سال کی تھی، اور 16 سال کی عمر میں اس سے پہلے 2 کتاب لکھ چکے تھے، تاریخ اسلام کبیر، تاریخ اسلام صغیر، تاریخ الکبیر، تاریخ الصغیر کے نام سے، جس میں 14,000 راویوں کی زندگی ہے۔ اور وہ زمانے میں کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جسے میں نہیں جانتا، جتنے بھی واقعہ ریکارڈ ہیں سب جانتا ہوں میں۔ عمر کتنی ہے؟ زیادہ نہیں، 16 سال۔ نہیں ابھی بتاؤ، تفصیل سامنے آئی۔ تو امام بخاری جب لکھے تو اس کے بعد کتنے سال محنت کیے؟ 40 سال محنت کی تقریباً۔ ہاں بخاری لکھنے کے لیے 40 سال نہیں، تقریباً 16 سال محنت کی ہے، 16 سال محنت کر کے صحیح بخاری لکھے۔ اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں اس کی شرح کی، کئی طلبہ کو پڑھا ہے بخاری جی۔ ولادت ان کی جو ہے 190 کے قریب ہے، 195 ہجری قریب آس پاس۔ تو 250 ہجری میں لکھے ہیں، اور جب لکھے اس کے بعد زندے رہے، لوگوں کو پڑھائے، اور ساری دنیا جو ہے اس کی معترف ہو گئی تھی۔ اب یہ ان کی کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 1270 ہجری، یعنی آج سے جو ہے 200 سال پہلے، الکافی۔ ہاں ہجری، ہاں اس زمانے کے ہیں وہ، تو اس زمانے میں صاحب لکھے ہیں۔
تو اس میں 1000 चिल्लर حدیث ہیں. بخاری کا مرتبہ رکھتی ہیں ان کے پاس. 11,000 بخاری کا مرتبہ رکھتی ہیں. اب اس میں ایک روایت کیا ہے، مشہور روایت، کہ امام جعفر الصادق امام جعفر الصادق کے جتنے بھی روایتیں ہیں شاید اتنا بولے نہیں ہوں گے، اتنی روایتیں ہیں ان کی کتاب میں. امام جعفر الصادق ان کے پاس کیا ہے، کچھ بھی پانی پیا نہ پیو، جعفر الصادق پانی پیو بولے یہ پی لیں گے. اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر جھوٹ بولا گیا ہے تو جعفر الصادق. دنیا میں اگر کسی پر جھوٹ زیادہ بولا گیا ہے امام جعفر الصادق، ان سے زیادہ کس پر جھوٹ نہیں بولا گیا. ہر چیز میں امام جعفر الصادق بول دیے، جعفر الصادق بولے، جعفر الصادق بولے، جعفر الصادق بولے. وہ بھی یہی مسئلہ ہے. اب کتاب اٹھا کے امام جعفر الصادق نے کہا، امام جعفر الصادق نے کہا، امام جعفر الصادق نے کہا، یہی چل رہا پورا مسلسل. اب ان کی ایک کتاب میں جو ہے یہی روایت ہے، مشہور روایت کتاب کی ہے کہ امام جعفر الصادق نے کہا کہ قرآن، اصل جو قرآن ہے یہ کون لائیں گے؟ القائم لائیں گے. القائم کون؟ وہی مہدی جسے مانتے ہیں. القائم لائیں گے جس میں اس میں جو ہے تقریباً 17,000 آیتیں ہوں گی. اور اس کے بعد امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ روایت کے مطابق کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ 1/3 ہے، 2/3 قائم لے کر آئیں گے. اب جب تک 2/3 نہیں آیا، جب تک تم کیا کرتے رہو، 1/3 سے کام چلاؤ اور اس کے بعد تقیہ کرتے رہو. واجب ہے تم پر، کیا کرنا واجب ہے؟ تقیہ. جی تقیہ کیا ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے ان کے پاس. کانسیپٹ کیا ہے؟ تقیہ، چھپانا اپنے آپ کو. اب امام جعفر صادق اور ایک روایت سن لیجئے. امام جعفر صادق نے کہا التقیہ ایمانی. امام جعفر صادق نے کہا کہ تقیہ جو ہے یہ میرا ایمان ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ تقیہ کریں. جو تقیہ چھوڑ دے اس کا ایمان چلا گیا. تقیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا. جیسے صحابہ مکی دور میں شروع کے 3 سال کیا کرتے رہے؟ چھپاتے. دعوت خفیہ تھی اور اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی چھپانے کا موقع تھا چھپا دیتے، ظاہر نہیں کرتے تھے صحابہ. تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی دور میں چل رہے ہیں، ان کا دعویٰ. تو اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ تقیہ کرے. تقیہ کیا بتائے نہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی تم سنی ہو سنی، تم ابو بکر محبت کرتے ہیں؟ ہم ابو بکر محبت کرتے ہیں. عمر ہم محبت کرتا ہوں. تم جو بھی کہے کہ ہاں مان لیں گے. نہیں معلوم کیا حق کیا باطل ہے. اب تقیہ ان کے پاس اتنا بڑا کہ باپ بیٹی سے تقیہ، بیٹا باپ سے تقیہ، پوری سوسائٹی برباد ہوگی. ایسے چل رہا ابھی بھی. تقیہ ان کے پاس یہی ہے. ہم نے یہ شیعہ پر جو ہے تقریباً 7 CDs بات کیے ہیں، وہ شاید ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے شاید. آپ اس میں دیکھ لیجئے. ہم نے ہر روز ایک موضوع پر گفتگو کیا ہے. شیعہ اور قرآن، شیعہ اور سنت، شیعہ اور اہل بیت، شیعہ اور صحابہ، شیعہ اور حدیث. ایک موضوع پر ہم نے جو ہے لیکچرز دیے ہیں. آپ چاہے تو لے کر سن لیجئے، کیونکہ ہمارے اس کورس میں اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہی ہے میرے دوستو تقیہ کرتے رہیں گے. حقیقت بتائیں گے نہیں، زندگی بھر تقیہ کرتے رہیں گے. غلط ہو گیا، معلوم نہیں کہ حق کہہ رہے ہیں باطل کہہ رہے ہیں، نہیں معلوم. آپ سے کوئی بحث کر کے کوئی چیز مان بھی لے تو آپ یقین نہیں کہ آپ جو ہے یہ آپ کے پاس صحیح مانا ہے نہیں مانا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی تقیہ سے نکل کے منافقت میں داخل ہو گئے. بہرحال تو یہ کتاب میرے دوستو الکلینی کی الکافی ان کے پاس حجت ہے. اب اس میں جتنی بھی احادیث پوری جھوٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس اصول یہ ہے کہ یہ لوگ صرف شیعہ حضرات سے روایت کریں گے. اب ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر سچ کہنے والا ہے اس کی روایت چلے گی. اسی لیے آپ بخاری کی روایت میں بخاری کتاب میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد دوسری حدیث کی کتاب دیکھیں گے کہ خوارج سے روایت ہوگی. خوارج سے روایتیں کی ہیں. کیوں؟ ایمان چھپانا، آپ کی حقیقت چھپانا. اب کہیں آپ پھنسنے، آپ ایسا میں سنیوں کے درمیان پھنس گئے. ممکن ہے کہ آپ شیعہ معلوم ہے تو اذیت دیں گے، بولیے ہاں سنی ہوں میں. سنیوں کے ساتھ تقیہ کرتے رہیں بس. تو بتا یہ رہا تھا میں کہ اب ہمارے پاس حدیث کا طریقہ کیا ہے روایت کرنے کا. کوئی سچا آدمی روایت کریں گے، حدیثین کے پاس یہی ہو، آدمی سچا ہو، جھوٹ نہ ہو. خوارج کی روایتیں ہماری کتابوں میں کیوں ہیں؟ ہاں ان کے پاس گناہ کہنا کبیرہ ہے. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کبیرہ کرے آدمی کافر ہو جائے گا. تو سچی ہے ان کی روایت، سچی ہوگی، جھوٹ نہیں کہتے نا وہ لوگ.
سمجھے آپ؟ اسی لیے ہمارے پاس اصول ہے کہ ہر اچھا راوی، اچھا آدمی اس سے روایت آیات لے لیں گے، جس کے پاس گھناؤنی غلطیاں نہ ہو، گھناؤنی بدعت نہ ہو، اس سے روایت پرہیز کریں گے، ورنہ عام طور پر عمومی طور پر لوگوں سے روایت کریں گے۔ اب ان کے پاس روایت کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے امامی ہونا، امامی سے ہی روایت کریں گے، سنی سے نہیں۔ راوی کیا ہونا؟ امامی ہونا۔ اور ان کے عام طور پر روایتیں 4 پکے جھوٹوں پر ہے، اس میں ایک ابو مخنف ہے اور پتہ نہیں اور 3 کیا ہے، یاد نہیں آ رہے مجھے، یہ سب کیا ہے، انہی کے 4 لوگوں کی روایتیں پھیلی ہوئی، یہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمارے اصول کے مطابق پکے جھوٹے، پکے جھوٹے، ابو مخنف اور 3 نامیں جو ہے یاد نہیں آ رہی مجھے، ان کی کتابوں میں یہ ان کی روایتیں زیادہ ہوں۔ یہ ان کے زمانے کے لوگ شیعہ تھے اور ان لوگوں نے جو ہے جم کر جھوٹ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ پر، مانے جیسا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کتاب بنی کب بتائیے آپ؟ آج سے 200 سال پہلے، یعنی 1200 سال کے بعد ایک کتاب بنتی ہے تو اس کی سند اور اس کی صحت کیا ہوگی؟ ایسے ہی علماء مطلب کتابیں تھی حدیث کے، دوسرے بھی تھی ان کے پاس، لیکن اس کتاب جیسا جو ہے ہاں مرتبہ نہیں ملا، گویا کہ یہ پوری کتابوں کو جمع کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مشہور شخص، ہاں ان کے زمانے میں تھے نا، بتا ابھی تو بتایا، انہی کے زمانے میں تھے، یہ گروپزم انہی کے زمانے میں تھا، جبکہ 12 امام نے کسی نے بھی ان کی طرفداری نہیں کی۔ جن کو 12 امام مانتے وہ خود ان کو نہیں مانے، تو سمجھ لیجیے آپ کے یہ لوگ کیسے تھے ہوں گے، کیا چاہتے تھے ہوں گے، کیسے فتنہ پرست تھے ہوں گے۔ جی وہ لگا لیں گے، بس لگانا کیا ہے مسئلہ، ہم بولتے ہیں وہی لگا لیں گے۔ ہمارے اصول پر اٹھا کر دیکھیں گے تو پورے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں پورے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے کیا ہو، لنک ہو، اور میں نے حدیث کلاس میں بتایا تھا کہ کیسے چیک کرتے ہیں اسے۔ ایک راوی میں جب روایت کرتا ہے تو یہ دونوں کیسے روایت کرتے ہیں، کیسے چیک کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اصول ہیں۔ جنریشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ملاقات دیکھیں گے، سماع دیکھیں گے، اور اس کے بعد مناورہ، کئی ایک چیز طریقے ہیں، ہم نے بتایا تھا حدیث کلاس میں۔ اب ان کے پاس ایسا نہیں ہے، چلو جو بھی چلتا ہے چلائیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم کتاب ہے، لکھنے والا جو ہے جس کا نام النوری ہے، النوری الطبرسی، النوری، اس نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ النوری نام لکھ لیجئے، النوری فصل الخطاب، کتاب کا نام فصل الخطاب۔ یہ کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سنیوں کے پاس جو قرآن ہے، قرآن تحریف شدہ، محرف ہے، اس کے اندر چینجز آ گئے۔ لکھنے والا کون ہے؟ طبرسی، 1320 ہجری، یعنی آج سے 120 سال پہلے۔ جی ہاں، نوری ان کا نام ہے، طبرسی نوری ایک ہی آدمی کا نام ہے۔ اب یہ کتاب اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو یہ کتاب جی 1320 یہ نجف میں پیدا ہوا، نجف عراق کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے نجف، جو ان کا جو ہے ان کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے، مکے کی حیثیت رکھتا ہے نجف۔ تو اس نے اپنی کتاب میں ایسی باتیں لکھی، اس نے کہا کہ سورہ علی مسنگ ہے قرآن میں، سورہ ولایہ مسنگ ہے، سورہ فاطمہ مسنگ ہے جی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو علم نشرح کی جو صورت ہے اس میں وجعلنا علیا سحرک انا رفعنا لک ذکرک وجعلنا علیا سحرک ایک آیت مسنگ ہے، سنیوں نے اسے نکال دیا۔ تو من گھڑ اور جتنے میں یعنی 6x3 12,000 آیتوں کا اس نے جو ہے کہا کہ یہ آیتیں ہو سکتی ہیں، صورتیں ہو سکتی ہیں، جسے سنیوں نے نکال دیا جی۔ وہی سورہ ولایت، سورہ علی جی، میرا خیال سے سورہ ایران بھی تھا ہوگا، نہیں معلوم، یہ سورہ ایران، سورہ سعودیہ، دشمنوں کا جی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور آدمی جیسے ہمارے پاس دارالقطنی ہے، دارالقطنی کون ہے جانتے ہیں آپ؟ دارالقطنی 380 ہجری وفات ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں امام دارالقطنی۔ یہ کہتے تھے کہ میں سارے باطل فرقوں سے کہتے تھے، سارے جھوٹوں سے کہتے تھے کہ سب مل کے حدیث گھڑو، حدیث گھڑو، یاد رکھ لو جب تک میں زندہ ہوں
تم لوگ ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی جتنے بھی حدیث ہیں مجھے معلوم, جتنی بھی حدیث صحیح حدیث ہے تم لوگ ایک چیز بھی گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب نہیں کر سکتے جب تک میں زندہ ہوں. ان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام العلل, دارقطنی کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ العلل. کتاب کی خوبی کیا ہے؟ یہ ایک حدیث ہے, ایک متن کے لیے 100 سند لائیں گے. ہاں صحیح حدیث ضعیف نہیں, ایک حدیث آپ کے 100 سند لائیں گے. اور اس کے بعد ایسی ایسی بحثیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے امام ہے, اس فن کے امام ہیں دارقطنی. تو جیسے ہمارے پاس دارقطنی, ان کے پاس ایک ہے جن کا نام مامقانی آیت اللہ مامقانی. 1350 پر 2 ہجری دے دے نہیں نا 1350 پر 2 ہجری وفات ہے, نجف کے ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مشہور شخصیت میں آیت اللہ الخمینی. آیت اللہ الخمینی, ہاں یہ آیت اللہ مامقانی وہ صاحب, آیت اللہ خمینی یہ الگ ہے. خمینی ہاں یہ کیا ہے, یہ اہم شخصیت ہے اب شیعہ کے پاس. آیت اللہ خمینی. آیت اللہ خمینی کیا کیا, کیوں اتنا مشہور ہے؟ ایران میں پرانی ایک حکومت چل رہی تھی بہلویوں کی. نام کیا ہے؟ بہلویوں کی خاندانی حکومت چل رہی تھی بہلوی. تو آخری بادشاہ جس کا نام تھا رضا البہلوی, یہ پورے شیعاتی حکومت کرتے تھے. ان کی حکومت میں سنی شیعی سب, یعنی ڈیموکریٹیکل حکومت تھی, سب مل کر تھے, سب ڈیموکریٹک حکومت چلتی تھی. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں جب انگریز کولونیزم پھیلائے تو یہاں بھی داخل ہو گئے, یہاں پر بھی وہ لوگ اپنے زور جمع کر لیے. یہ جو رضا بہلوی تھا اسے ان لوگوں نے کیپچر کر لیا, اسے دبایا, سمجھے آپ. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انگریز جب زیادہ ڈومیننٹ ہو گئے تو رضا بہلوی کو نکال کے پاناما بھیج دیے. پاناما مانو, پاناما بلیڈ جانتے ہوں گے آپ, پاناما ایک بستی کا نام. کہاں ہے پاناما؟ ہاں ساؤتھ امریکہ کے اوپر ہے. پاناما کینال ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کنیکٹ کرتی ہے. وہاں پر بعض آئی لینڈز ہیں جہاں پر انسان جاتے نہیں, وہاں بھیج دیے اسے. رضا البہلوی کا انگریز وہیں پر رہا, وہیں پر مر گیا. تو اس کے بعد ہوا ہے کہ یہ جو تھے ڈومینیٹ ہو گئے انگریز. اس زمانے میں آیت اللہ خمینی فرینچ میں تھا, یہ تھا پورا فرینچ میں, زندگی پوری فرینچ میں گزارا. فرانس میں فرینچ اچھی بولتا تھا, فرینچ میں مہارت تھی اور فرانس کا ہی تھا. وہاں سے بیٹھ کے اس نے ایک جماعت قائم کی ایران میں, جو اس وقت جو حکومت کر رہے تھے انگریز, اور جو بھی تھے انگریزوں کی ٹٹو, جیسے اب یہاں کے پاس قرضائی وغیرہ ہیں, جیسے اس زمانے ٹٹو تھے جو حکومت کرتے تھے ایران کے اندر. تو اس کے خلاف اس نے ایک بہت مضبوط جماعت بنائی, وہاں سے خط بھیجتا تھا, وہاں سے تقریریں بھیجتا تھا. تو ساری جو ہے امت کو للکارتا رہا. تھا شیعہ, لیکن شیعہ کا دعویٰ نہیں کیا. شروع میں اس کا دعویٰ تھا کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے, یہ جو ظالم ہیں ان کو ہٹائیں گے, صحیح اسلام کو نافذ کریں گے, صحیح حکومت قائم کریں گے, یہ کہہ کے دعویٰ کرتا رہا, لوگوں کو للکارتا رہا. تو اس کے پیچھے لوگ جمع ہو گئے, یہاں تک کہ 1980s میں ایک بہت بڑی تعداد, کہا جاتا ہے کہ 14 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑک پر اتر آئے اور سب خمینی کے طرفدار تھے. تو ایک بہت بڑا ریولیوشن ہوا. اس کے بعد جو ادھر حکومت تھی ٹٹوؤں کی, وہ حکومت چلی گئی اور آیت اللہ خمینی کو کیا مان لیا گیا؟ بڑا مان لیا گیا, جبکہ وہ کہاں ہے؟ فرانس میں. یہی خوبی, وہاں سے بیٹھ کے اس نے ہنگامہ مچایا. اس کے بعد جیسے ہی اس کے لوگ تیار ہو گئے, اس کے بعد حکومت مل گئی, وہاں سے آ گیا. جس دن سے آیا اس دن سے اس نے سنیوں کے خلاف زہر چھننا شروع کیا. اس سے پہلے تک کیا کہتا رہا؟ ہے اسلامی حکومت, یہ جو ظالم حکومت نہیں رہے گی, ڈیموکریٹک کیا ہے, اسلامی حکومت نافذ کرو. اور کتابیں بھی لکھی اس نے اس زمانے کی کتابوں میں, اس کی کتابوں میں شیعہ سنی مل کر رہنے جیسی باتیں ہوں گی, اسی کا دعویٰ کرتا تھا. تقارب بین الشیعہ والسنہ, ایسی کتابیں اس کی تھی. لیکن جیسے حکومت مل گئی, موقع ہاتھ میں آ گیا, زہر چھننا شروع کیا اس نے, وینم اس نے سپٹ کیا. اور ہوا یہ کہ شیعہ کو اس نے جمع کیا اور بالکل شیعہ کے اصول پر حکومت قائم کی. اور اس کے بعد سنیوں کے خلاف نفرت, سنیوں کو مارنا پیٹنا, ان کو اہم بستیوں سے دور نکالنا اس کے زمانے میں ہوا. آج بھی سنی تقریباً 40% ہیں, یاد رکھ لیجیے میرے دوست, ایران میں. لیکن ان کو مین میں کوئی طاقت نہیں ہے. مین جو سٹیز ہیں تہران
اور اس کے بعد اصفہان اور اس کے بعد ترمز اور اس کے بعد سجستان، یہ سب ایران کے اہم اہم علاقے ہیں جہاں پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سنیوں کے لیے، ان کے لیے ریپرزنٹیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں، کسی بھی اعتبار سے ان کو جو ہے جوڑتے ہی نہیں، الگ ہی ہیں. جیسے ہمارے پاس جو ہے آدی واسی ہے نا، ان کو جوڑتے ہیں، ہم نہیں جوڑتے، الگ ہیں، ویسے الگ ہیں سنی، کوئی طاقت نہیں ہے. بلکہ سنی مساجد میں مائک میں تقاریر نہیں کر سکتے، ہر مسجد میں ان کے لیے ماتم خانہ ہونا ضروری ہے، چاہے سنی مسجد ہو، ماتم خانہ ہونا جہاں بیٹھ کے ماتم مناتے ہیں. تو سنیوں اور کئی لائبریریز میں افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لائبریریز جس میں احادیث کا ذخیرہ ہے بند پڑی ہوئی ہے، نہ یہ لوگ کھولنے دیتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ کچھ کرنے دیتے ہیں، ایسے ہی بند پڑی ہوئی. اور ایران آپ جانتے ہیں یہ جو سیاست کا ائمہ ہے کہاں سے ہیں؟ پورے ایران سے. امام بخاری صرف بخارا کے ہیں، خراسان کے، اور اس کے بعد امام مسلم کہاں کے ہیں؟ نیزابور، ایران میں اہم علاقہ. اور اس کے بعد امام ترمذی ترمذ کے ہیں. امام ابو داؤد کہاں کے ہیں؟ سجستان کے، وہ بھی ایران میں ہیں. اور اس کے بعد امام ابن ماجہ کہاں کے؟ قیروین کے ہیں، وہ بھی کہاں ہے؟ ایران میں. اور اس کے بعد نسائی کہاں کے؟ نسا کے، ایران میں ہے. یعنی اس کے بعد آپ کے پاس ابو حاتم ہے، الرازی ہیں، رازی ابو بکر الرازی، اور اس کے بعد ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، یہ سب حدیث کے ائمہ ہیں، یہ سب رازی کے. رازی کیا ہے؟ رئی ایک بستی ہے، اس بستی کے لوگ ہیں. عبداللہ بن مبارک ایران کے. ایران ایک اڈا ہے میرے دوست سنیوں کا. لیکن جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی کئی لائبریریز کے انہوں نے بند کر دیا. حدیث کا ذخیرہ، تفاسیر کا ذخیرہ، علم کا ذخیرہ ہے، ایسے ہی گوداموں میں ڈال کر بند کر کے رکھے ہیں، کسی کو قریب جاننے دے. ایسے یہی ماحول ہے. تو آیت اللہ خمینی یہ جو ہے ایک اہم رول، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے وہ ایک ایسی لڑائی شروع کی جو 8 سال تک قائم رہی. کس سے؟ عراق سے. شروع کرنے والا یہی ہے، صدام اور یہ مل کے. کون سا؟ 1980s، اب سے 30-40 سال پہلے. اور اس کے بعد ان کے اہم عقائد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کل بعض عقیدے آ گئی ہیں اور بعض عقیدے ہیں اور ان کے بعض عیدیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کل کے لیے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.